الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا إمامنا وإمام الأنبياء سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا
سارے حضرات محبت کے ساتھ بآواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آج یکم شوال المکرم سن 1443 ہجری عید الفطر کا دن ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم کی دربار میں کہ جن مسلمانوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، ذکر اذکار کیا، تلاوت قرآن کیا، سنا، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عز و جل میں قبول و منظور فرمائے، اور ان میں جتنی کمیاں اور کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ عید کا دن، یہ لفظ عید جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے خوشی یا خوش بختی۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ سال میں 2 دن مقرر کر کے اس میں خوشی مناتے، جو ان کے جی میں آتا، جو ان کے دل میں آتا وہ کرتے تھے۔ اسلام آیا، صحابہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی اور یہ پوچھا تو اللہ رب العالمین نے یہ 2 دن ہمیں عید کے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ مسلمانوں کو عطا کیے ہیں، لیکن غیر مسلم یا زمانہ جاہلیت کا جو عید کا دن، خوشی کا دن تھا وہ الگ ہے، جو اسلام میں خوشی کا دن ہے وہ الگ ہے۔ اسلام میں خوشی کا دن اس طرح منانا کہ رمضان المبارک جیسا بابرکت و باسعادت مہینہ گزرا، اس میں ایمان والا اللہ کو راضی بھی کر لیتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروا لیتا ہے، اور صحیح معنی حقیقتاً عید کی خوشی بھی اسی کے لیے ہے کہ جس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ جس نے اللہ کو راضی ہی نہیں کیا، جس نے روزے ہی نہیں رکھے، جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، جس کے نزدیک 11 مہینے بھی اور رمضان کا مہینہ برابر گزرا، اس کو خوشی نہیں ہے، اس کو خوشی میسر ہی نہیں ہو سکتی۔ حقیقی خوشی تو وہ ہے نا جو دل کے اندر ہو، ایمان کی حلاوت اندر آئے، ایمان کے لحاظ سے خوشی ہو، روحانیت کے اعتبار سے خوشی ہو، انسان کا اندر مطمئن ہو کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کر کے بیٹھوں۔ بہرحال عید کا دن ہے، لیکن یہ بھی عید کے دن میں بھی ایمان والا وہ ہے کہ جو اپنے اس دن کو خاص کر دوسروں پر ترجیح دے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ لوگ عظیم ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں سارا سال، سارا 11 مہینے تو ہم اپنے لیے جیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ اور خاص کر یہ عید کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے، مدارس کے لیے، جو فقراء ہیں ان کے لیے، مساکین ہیں ان کے لیے انسان کو جینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ خاص کر عید کا دن، اللہ اکبر۔ سارا سال تو ہم اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، سارا سال تو ہم اپنے بچوں کے کپڑے بناتے ہیں، سارا سال تو ہم اپنے بچوں کے لیے ہر چیز کرتے ہیں، لیکن آج جو عید کا دن ہے، عید کے دن کی اگر آپ کو قلبی خوشی چاہیے، اندر کی خوشی چاہیے، دل کی خوشی چاہیے، تو آؤ ذرا یہ عید کا دن دوسروں کے لیے جی کر دیکھو۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، عید کا دن ہے، عیدگاہ کی طرف تشریف لا رہی ہیں۔ رستے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، خوش ہیں، اچھے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، خوبصورت زرق برق لباس ان کے وجود پر زیب تن ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ایک بچہ ہے، ایک بچہ الگ کھڑا ہو کر، وہ اس کے اوپر کوئی اس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، کوئی اس کے اوپر زرق برق لباس نہیں ہے، ایک طرف کونے میں مایوس کھڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تشریف لے گئے، رک گئے، بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر کر پوچھا، بیٹا یہ سارے بچے خوشی منا رہی ہیں، ان سارے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، تو ایک کونے میں کھڑا ہو کر کیوں آنسو بہا رہا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کے ابا، ان کی اماں زندہ ہے، ان کو انہوں نے کپڑے بھی لے کر دیے ہیں اور ان کو انہوں نے خوبصورت لباس بھی پہنایا، آج عید کا دن انہوں نے تیاری بھی کرائی ہے، میرا ابو نہیں ہے، میری امی نہیں ہے، اسی لیے میں ایک کونے پہ کھڑا ہو کر آنسو بہا رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت والے صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، وہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بچے کو ساتھ لیا، بچے کو اٹھایا، گھر تشریف لے گئے، عیدگاہ سے واپس مڑ گئے، اللہ اکبر، بلایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اللہ اکبر، کون عائشہ صدیقہ، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات عائشہ صدیقہ، کون عائشہ صدیقہ، جن کی جھولی میں اللہ کا قرآن اترتا تھا، وہ عائشہ صدیقہ، کون عائشہ صدیقہ، اللہ اکبر، جنہوں نے آخری وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ مبارک سے مسواک چبا کے دیا، وہ عائشہ صدیقہ، کون عائشہ صدیقہ، آخری وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کی جھولی میں آرام فرما رہے تھے، آخری وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس دنیا کے اوپر قرآن کی سب سے پہلی حافظہ ہے، کون عائشہ صدیقہ جن سے امت کو آدھا دین ملا ہے، کون عائشہ صدیقہ جن کے حجرہ عطر کے اندر آج بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہی ہے، کون عائشہ صدیقہ جن کے دوپٹے کی عزت کی خاطر اللہ کی قسم آج بھی ہر مسلمان مومن اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جن کے لیے مولانا حق نواز جنگوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو یتیم کرا دیا، کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جن کے لیے حضرت مولانا عیسیٰ قاسمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان، اپنی جوانی کو قربان کر دیا، کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جن کے لیے حضرت علامہ مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کو بموں سے اڑا دیا گیا، کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم، جن کی عزت، جن کے دوپٹے کی ناموس کی خاطر علامہ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کو اسلام آباد کی روڈوں کے اوپر 40 سے زیادہ گولیاں مار دی گئی، کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے علم کا پہاڑ کا تقوی کا
پہاڑ، علم کا پہاڑ علامہ علی شیر حیدری رحمت اللہ علیہ کو خون میں لت پت کر کے نہا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف یہی نہیں، آج بھی ہر مومن، ہر مسلمان کا چھوٹا بچہ بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوپٹے کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا عائشہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، یتیم بچہ ہے، آج کے بعد اس بچے کا محمد رسول اللہ ابا ہوگا، عائشہ اس کی اماں ہوگی، عائشہ ذرا اس بچے کو تیاری کراؤ، میرے حسن یا حسین کے کپڑے منگا کر اس بچے کو پہنا دو۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی تیاری کرائی، اس اما عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کے کپڑے منگائے، اس بچے کو کپڑے پہنائے، اس بچے کو خوبصورت بنایا، اس کی تیاری کرائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا بیٹا پچھلے سال آپ کو آپ کے ابا جب عیدگاہ کی طرف لے کر گئے تھے، تجھے پیدل چلا کے لے گئے تھے یا تجھے کندھے پر اٹھا کے لے گئے تھے؟ یا رسول اللہ میرے ابا تو مجھے کندھے پر اٹھا کر عیدگاہ کی طرف لے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا آجا، آج تو تیرا ابا محمد ہے، آجا محمد کے کندھے کے اوپر سوار ہو جا، آج میں محمد تمہیں عیدگاہ کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین سے کتنی محبت ہے، حضرت حسین حضرت حسن سے کتنی محبت ہے، محبت کی انتہا نہیں ہے، محبت کی داستانیں ہیں، احادیث بھری ہوئی ہیں۔ لیکن دیکھ لو کہ عید والے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن کو کندھے پہ نہیں اٹھایا، اپنے حسین کو کندھے پہ نہیں اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو کندھے پر اٹھایا، یتیم بچے کو کندھے پر اٹھا کر عیدگاہ کی طرف لے گئے، اور امت کو یہ سبق دے گئے لوگوں سارا سال اپنے بچوں کا خیال کرنا، سارا پورے 12 مہینے اپنے بچوں کا خیال کرنا، صبح شام اپنے بچوں کا خیال کرنا، لیکن عید کا جو دن ہے، جو خوشی کا دن ہے، اصل خوشی یہی ہے کہ جب تم کسی یتیم کا خیال کر لو گے، جب تم کسی فقیر کا خیال کر لو گے، جب تم کسی مسکین کا خیال کر لو گے، جب تم کسی اپنے غریب ہمسائے کا خیال کر لو گے، تو اللہ کی طرف سے تمہیں حقیقی عید اور حقیقی خوشی محسوس ہوگی۔ تو میرے بھائی یہ جو عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، یہ اپنے لیے جینے کا دن نہیں ہے، یہ دوسروں کے لیے جینے کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرو، تابعین رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کرو، تبع تابعین کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آ گیا ایک بہت بڑے حاکم گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ گزرے ہیں، جن کا نام تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لکھا جاتا ہے، جن کو ثانی عمر بن خطاب بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خلفائے راشدین کی مثال کو زندہ کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 3 بر اعظم کے بادشاہ، پوری توجہ سے سننا، 3 بر اعظم کے بادشاہ، یعنی یہ سن لو کہ آدھی دنیا سے بھی زیادہ کے حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آدھی دنیا سے زیادہ کے حکمران۔ اللہ اکبر۔ ان کے جو سسر تھے عبد الملک بن مروان، وہ بھی بادشاہ وقت تھے، اس کے بعد ان کا سالہ ولید وہ بھی بادشاہ وقت، اس کے بعد ان کا سالہ سلمان بن عبد الملک وہ بھی بادشاہ وقت تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کی وصیت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ وقت بنے، بادشاہ وقت بنے، بادشاہ وقت بنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری کی ساری جائیداد، اپنے سارا کا سارا مال اٹھا کر بیت المال کے اندر جمع کرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی جو گھر والی تھی
ان کا نام فاطمہ تھا۔ ان کی گھر والی کا نام فاطمہ تھا، اور یہ فاطمہ سیاسی طور پر اتنی مضبوط عورت تھی کہ شاید کائنات کے اندر اس سے مضبوط بادشاہ اور حکومت والی عورت کا آنا مشکل ہے، جس کا باپ بھی بادشاہ ہو، جس کے 2 بھائی بھی بادشاہ ہوں، جس کا گھر والا بھی بادشاہ بنے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ فاطمہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حکمران بنے، بادشاہ وقت بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، اپنی گھر والی کو فرمایا کہ دیکھو میں نے تو اپنا سارا مال اٹھا کر بیت المال میں جمع کرا دیا، اگر عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اگر عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، اپنا سارا سونا، اپنے سارے زیورات، اپنی ہر چیز اٹھا کر بیت المال میں جمع کرا دے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا حضرت میں تو آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، سارا مال اٹھایا بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اور یہ بھی آپ دیکھو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جو پہلے زندگی گزری ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا مارکیٹ میں جو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ لباس آتا سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز پہنا کرتے تھے۔ فرمایا مارکیٹ کے اندر جو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو آتی سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز پہنا کرتے تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ سواری پر سوار ہوا کرتے تھے، آگے پیچھے نوکروں اور غلاموں اور خادموں کی فوج ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بڑے ناز و نعمت کے ساتھ چلتے، بڑے ناز و نعمت کے ساتھ پلتے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے جب گورنر تھے ان کی چال ایسی تھی، مدینہ منورہ کی عورتیں دیکھ کر وہ مشہور تھا کہ ہم چال عمری چلتی ہیں کہ جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز چلتے ہیں ہم بھی اسی طرح چل کے دکھائیں گی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب خلیفہ وقت بنے ہر چیز ختم کر دی، ہر چیز بیت المال میں جمع کرا دی، عید کا وقت آ گیا، عید قریب آ گئی۔ اللہ اکبر۔ بچوں نے کپڑے کہا، گھر والی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر تشریف لائے، گھر والی نے کہا کہ یہ امیر المومنین عید آ گئی ہے، بچوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے، بچے نئے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ فرمایا میرے پاس تو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ میں بچوں کو نئے کپڑے دلا سکوں، میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں ہے میں نئے کپڑے خرید کر آ سکوں۔ گھر والی نے کہا اگر آپ محسوس نہ کریں میں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں۔ فرمایا ہاں بتا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہ امیر المومنین آپ اس طرح کریں بیت المال سے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اور وہ بچوں کو کپڑے دلا دیں، ہم 1 مہینے کی جو آپ تنخواہ لیں گے ایڈوانس ہم گزارا کر لیں گے۔ فرمایا چلو یہ بات سمجھ آتی ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ تشریف لے گئے بیت المال کے اندر، ان کا غلام وہ بیت المال کا خزانچی تھا، اس سے فرمایا کہ ہمیں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے۔ اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، 1 مہینے کی آپ تنخواہ ایڈوانس لے لو، لیکن آپ مجھے لکھ کے دے دو کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ دھاڑیں نکل گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مزاحم تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ واپس تشریف لائے۔ میرے بھائی آج ہر بندہ سیاسی طور پر کہتا ہے کہ میرا جو لیڈر ہے وہ بڑا نیک ہے، میرا لیڈر ہے وہ بڑا نیک ہے، میرا لیڈر ہے وہ بڑا نیک ہے۔ اللہ کی قسم اگر کوئی نیک ہے تو آج کی مثال پیش کرو، آؤ لے آؤ ایسا لیڈر، آؤ دکھاؤ آج اس قوم کو ایسا لیڈر جس کے پاس عید پہ پہننے کے لیے، اس کے بچوں کے خریدنے کے لیے، نئے کپڑوں کے لیے پیسے نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ گھر تشریف لائے، آنکھوں میں آنسو۔ گھر والی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمایا میں آج اس دفعہ میری معذرت ہے، میں بچوں کو نئے کپڑے خرید کر نہیں دے سکتا۔ امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمایا اس طرح کہا ہے خزانچی نے، تو اس نے بھی کہا، گھر والی بھی گھر والی تھی، وہ بھی تو بادشاہ کی بیٹی تھی، اس نے کہا امیر المومنین کوئی بات نہیں ہے، آج دفعہ بچے بغیر نئے کپڑے پہنے گزارا کر لیں گے۔ عید کا دن آ گیا، عید کا دن ہو گیا، عید کی نماز کا خطبہ دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے۔ اب عید کے خطبے کے بعد بادشاہ وقت تھا، شاہی خاندان کے لوگ ملنے کے لیے آئے، بھتیجے ملنے کے لیے آئے، بھانجے ملنے کے لیے آئے۔
شاہی خاندان کے نوجوان ملنے کے لیے آئے، ان کے وجود پر زرق برق لباس تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ انہوں نے خوشبوئیں لگائی ہوئی تھی، اعلیٰ سے اعلیٰ ان کے لباس تھے۔ ادھر سے ان کے بیٹے بھی ملنے کے لیے آئے، ان کے بیٹوں کے وجود کے اوپر وہی پرانے ٹاٹ کے کپڑے، اس کے اوپر بھی کئی قسم کے پینل لگے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے بیٹا مجھے معاف کرنا، تیرا ابا بیت المال کے اندر خیانت کر کے تمہیں نئے کپڑے نہیں دلا سکتا۔ ان کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام عبد الملک تھا، وہ حضرت سے بھی 4 قدم آگے تھا۔ کہنے لگے ابا جان آپ کیا بات کرتے ہیں، ہمارا تو سر آج فخر سے بلند ہو گیا کہ ہم نے حرام کی کمائی سے نئے کپڑے نہیں لیے، ہمارا تو سر آج فخر سے بلند ہو گیا، ہمارے ابا کے خزانے میں ہر چیز ہوتے ہوئے بھی ہمارے وجود کے اوپر نئے کپڑے نہیں ہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا ایسا مثالی دور تھا، علماء نے لکھا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ان کی حکومت کے اندر، ان کی پوری حکومت کے اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو۔ اور ان کی حکومت آپ کے فیصل آباد، آپ کا سرگودا، آپ کا ملتان، یہاں تک ان کی حکومت آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے بیٹے نے کہا ابا جان ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ابا نے بیت المال میں خیانت نہیں کی۔ کہنے لگے بیٹا بیٹا یہی بات ہے، میں یہ آج تو برداشت کر سکتا ہوں کہ آپ کے جسم کے اوپر پرانا لباس ہو، لیکن میں بیت المال میں خیانت کرنے کے بعد تمہیں اچھا لباس پہنا ہوں، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا ایسے حکمران تھے؟ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں بھی پاکستان کو ایسے حکمران عطا فرمائے۔ فرمایا اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ گھر جا کر بیٹھے، بیٹی کو آواز دی بیٹا مجھے پانی دے دو۔ بیٹی نے جواب تو دیا لیکن آئی نہیں۔ دوسری مرتبہ آواز دی بیٹی مجھے پانی دے دو، پھر بھی بیٹی نہیں آئی۔ تیسری مرتبہ جب آواز دی ان کی گھر والی پانی لے کے آئی، ناراض ہو گئے۔ فرمایا میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں نے تو اپنی بیٹی کو بلایا تھا، وہ کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہا جی بس وہ نہیں آ سکی، ناراض ہو گئے۔ فرمایا نہیں مجھے بتاؤ کیوں نہیں آئے، وہ میری بیٹی کیوں نہیں آئی؟ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا تیری آنکھوں میں آنسو کیا بتا رہی ہیں، بتا کیا بات چھپا رہی ہے؟ کہنے لگی حضرت رہنے دو۔ فرمایا نہیں نہیں مجھے بتانا پڑے گا کیا بات ہے۔ رو کے کہنے لگی امیر المومنین آپ نے جس بیٹی کو آواز دی تھی اس کا پجامہ پھٹ گیا ہے اور دوسرا پجامہ اس کے پاس ہے نہیں کہ وہ پہن کر آپ کے پاس آ جائے۔ وہ اپنے پجامے کو سی رہی تھی اور اس نے مجھے جب آتے ہوئے دیکھا تو مجھے کہا کہ اماں جان ابا کے سامنے یہ راز ظاہر نہ کرنا، ابا کا دل دکھے گا۔ بادشاہ وقت ہے، 3 برے اعظم کا بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بیٹیاں پھر اکٹھی ہو کر آئی کہ ابا کو جا کر ہم عید ملتی ہیں، تو ان کے چہرے کے اوپر دوپٹہ رکھا ہوا، اپنے منہ کو چھپایا ہوا، اپنے منہ کو چھپا کر اپنے ابا کے سامنے آئیں۔ باپ بڑا حیران کہ آج میری بیٹیاں منہ کیوں چھپا رہی ہیں۔ گھر والی سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ گھر والی نے کہا آج گھر میں کھانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی، کچے پیاز پڑے تھے، وہ کچے پیاز توڑ کر بچیوں نے کھائی ہیں، ان کچے پیاز کی بدبو منہ سے آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا کو کچے پیاز کی بدبو سے تکلیف نہ ہو اسی لیے اپنا منہ چھپا رہی ہے۔ آج بتاؤ کوئی ایسا گھر ہے؟ آج تو ہم اپنے لباس کے اوپر، ہم اپنی گھڑی پہن کر، قیمتی لباس پہن کر اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ مسلمانوں فخر کرنے کی یہ چیز نہیں ہے
इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहाँ जो इज्जत वाला है वो है जो मुत्तकी हो। अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला तक़वे वाला है। अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला, आज तो 1 लाख रुपए का लिबास पहन के आ जा, आज तो 2 लाख की घड़ी पहन के आ जा, आज तो 10,000 का जूता पहन के आ जा, अल्लाह की कसम है, लेकिन अल्लाह के यहाँ तेरा कोई मकाम नहीं। हाँ, अगर तू अल्लाह को राजी करके रमजान में बैठा है, अगर पूरे रोजे रख के रमजान के आया है, अगर पूरी तरावी पढ़ के रमजान में आया है, जिक्र अज़कार करके रमजान में आया है, अल्लाह को राजी करके रमजान में आया है, फिर अल्लाह के यहाँ तेरा बड़ा मकाम है। चाहे तूने लिबास पुराना पहना है, चाहे तूने लिबास उसके ऊपर ताकियां लगी हुई है, लिबास जैसा भी पहन के आ, जूता जैसा भी पहन के आ, हाथ में घड़ी हो या ना हो, तक़वे के साथ आ, फिर देख अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तेरा कितना बुलंद वाला मकाम बनता है। और एक बात जिसरा मैंने अर्ज किया कि ये ईद का दिन है, ये दूसरों के लिए है, ईद का दिन अपने लिए नहीं है। जहाँ ईद की खुशियाँ है, एक बात और भी मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, आज बेशक तो अल्लामा है, तो पीर साहब है, तू बड़ा नमाजी है, तू तबलीगी है, तेरी तहज्जुद रमजान में कज़ा नहीं हुई, तेरी कोई तरावी नहीं छोटी, अगर तेरा कोई रोजा भी नहीं छूटा, लेकिन एक बात याद रख, आज ईदगाह के अंदर तू आया है, तेरा भाई तुझसे नाराज है या तू भाई से नाराज होकर नहीं बोलता, तुझे ईद मनाने का कोई हक नहीं। तू अगर बहन से नाराज है, तेरी बहन तुझसे नहीं बोलती या तू बहन से नहीं बोलता, तुझे ईद मनाने का कोई हक नहीं है। अगर तेरे भांजे तुझसे नाराज है, तू अपने भतीजों से बोलचाल तेरी नहीं है, तेरे हमसाए रिश्तेदार तेरी बदज़बानी से बदअखलाकी से तंग है, तुझे ईद मनाने का कोई हक नहीं है। ये मेरी बात नहीं है, ये न कहना कि ये मौलवी साहब ने ऐसे कह दिया, ये मौलवी साहब ने खिताबत के अंदाज में कह दिया, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह की कसम, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कदर की रात हर बंदे की बख्शिश हो जाती है। मैं बल्कि आपको यूं समझाऊं, रमजान अल मुबारक का महीना हो, लैलतुल कदर की रात हो, बैतुल्लाह शरीफ हो, अल्लाहु अकबर, गिलाफ काबा को पकड़कर तू अल्लाह के सामने रो रहा हो, अगर तेरे दिल के अंदर बुग़्ज़ है, तेरे दिल के अंदर कीना है, अगर तूने किसी से कद्दा ताल्लुक किया हुआ है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब तक ये उससे तौबा करके अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाई से, अपने भांजे और भतीजों से सुलह नहीं करके आएगा, मैं अल्लाह इसके किसी अमल को कबूल नहीं करूंगा। और याद रखना, फरमाया इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, आपने ऐलान फरमा दिया, फरमाया मेरे यारो, अभी जो आदमी आएगा ये जन्नती होगा, जिसने जन्नती को देखना है, अभी जो मस्जिद में दाखिल होगा उस जन्नती को देख लो। एक सहाबी रसूल आए, अल्लाहू अकबर, सारे लोग परेशान कि इनका क्या अमल है। सहाबा के दिल में तो ये होता था कि ये अमल हम भी करें। एक सहाबी रसूल उठे, उसके साथ हो गए, उनका नाम हजरत अब्दुल्ला था, कहने लगे मैं आपका मेहमान रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह। 3 दिन मेहमान रहे। 3 दिन मेहमान रहने के बाद उन्होंने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरा नाम जन्नती फरमाया था, मैंने तो कोई ऐसा अमल नहीं देखा जो मुझसे तू बढ़ के करता हो, मेरे आका ने तुझे जन्नती फरमाया। तो उसने कहा यार मेरी बात सुन, मेरा और तो कोई अमल नहीं है, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल साफ है, मेरे दिल के अंदर किसी के खिलाफ कीना नहीं है, मेरे दिल के अंदर किसी के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं है, मेरे दिल के अंदर किसी के खिलाफ कोई बात नहीं है, मेरा दिल बिल्कुल साफ है। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर ईद की हकीकी खुशियां चाहते हो, अपने दिल को आज यहाँ मस्जिद में बैठ के साफ करके उठो और ये मान के उठो, अल्लाह अगर मेरा भाई मुझसे नाराज या मैं उससे नाराज, मैं जाकर उसको राजी करूंगा, अपनी बहन को राजी करूंगा, अपने भतीजे और भांजों को राजी करूंगा, रिश्तेदारों को राजी करूंगा, हमसाइयों को राजी करूंगा, जिनका दिल दुखाया है उनके साथ उनसे माफी मांगूंगा। अगर ये नियत लेकर तू आज यहाँ मस्जिद से उठ के जाएगा और जाकर उनको राजी करेगा तो ठीक है, और अगर तेरे दिल में है नहीं नहीं ये तो मौलवियों की बात है, फिर तू अपने ईमान की भी फिक्र कर, फिर तुझे ईद में आने का कोई हक नहीं, फिर तुझे खुशी मनाने का कोई हक नहीं है, फिर तुझे खुशी महसूस ही नहीं होगी। इसीलिए मेरे भाइयों, आज ये जहाँ ईद की हम खुशियां मना रही हैं, वहाँ हम ये भी करें कि हमने आज सबसे सुलह करनी है,
سارے وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔